نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم ولیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن کریم میں بڑے عزت کے ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ مسیح ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ، کلمۃ اللہ، روح اللہ، بڑے اعزاز والے نام اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی وہ اپنے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام ہوں، اور ان کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی گالی نہیں دے سکتا، اور میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہر لحاظ سے ایک ہی ہیں۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ ہوں۔ میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں بھائی ہیں۔ عیسیٰ کی روح مجھ میں نفخ کی گئی، پھونکی گئی۔ تو اب آپ دیکھیں، ایک طرف تو یہ کمبخت دعویٰ کرتا ہے اس بات کا کہ میں عیسیٰ ہوں، مگر دوسری طرف انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو توہین کی ہے، وہ تمام جو اس نے توہین کیے ہیں نا انبیاء کرام کے، ان سب کو اکٹھا کیا جائے تو ان سب سے زیادہ خطرناک یہ ہے۔ حالانکہ روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 228 پر لکھتا ہے، ہمیں اس بات کے لیے بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں، ہم اس بات کے لیے بھی خدا کی طرف سے مامور ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سچا اور پاک اور راست باز نبی مانیں اور ان کی نبوت پر ایمان لائیں۔ سو ہماری کسی کتاب میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے جو ان کے شان بزرگ کے خلاف ہو، اور اگر کوئی ایسا خیال کرے تو وہ دھوکہ کھانے والا اور جھوٹا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام پر کسی قسم کی تہمت نہیں لگاتا اور ان کی کسی قسم کی توہین نہیں کرتا۔ اور اسی طرح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 134 پر کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے مقبول اور پیارے تھے۔ خبیث ہیں وہ لوگ جو آپ پر تہمتیں لگاتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر یہ لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ یہودیوں کی زبان کی باتیں ہیں، یہودیوں نے ایسا کہا ہے، میں نے وہ باتیں لکھی ہے۔ کیا ضرورت ہے تمہیں اس قسم کی بدتمیزی کرنے کی؟ کہتا ہے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کر پیش کیا اور خدائی کا دعویٰ کیا، تو اس لیے میں نے یہ توہین کر دی تاکہ ان کے دلوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ختم ہو جائے اور یہ عقیدہ ختم ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوسری طرف وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، دیکھیے روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 265 پر، وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عورت کے پیٹ میں 9 مہینے تک بچہ بن کر رہا اور خون حیض کھاتا رہا، اور انسانوں کی طرح ایک گندی راہ سے پیدا ہوا اور پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا۔ گندی راہ، اب اس کی وضاحت آپ خود سمجھ سکتے ہیں، اس راستے سے تو سب پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حالانکہ وہ چونکہ روح اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے خاص قدرت سے انہیں بنایا ہے، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس قسم کی باتیں منسوب کی گئی۔ حالانکہ اس راستے سے تو سب نے پیدا ہونا ہے، نہ معلوم مرزا قادیانی کہاں سے پیدا ہوا ہے، اس کی وضاحت وہ خود ہی کرے گا۔ آگے لکھتا ہے عیسیٰ ابن مریم کے خون سے اور مریم کی منی سے پیدا ہوا۔ کیا ضرورت ہے اس قسم کی بکواسات کرنے کی؟ حالانکہ قرآن کریم صاف کہتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے خاص کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے۔ حضرت جبریل نے ان کے حضرت مریم کے گریبان میں پھونک مارا اور اسی سے جا کر کے یہ مقدس حمل ٹھہر گیا، لیکن قرآن کے اس تقدس کو یہ کمبخت اتنا بڑا عیب بنا رہا ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 440 پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، ایک ضعیفہ عاجزہ کے پیٹ سے تولد پا کر وہ ذلت و رسوائی اور ناتوانی اور خواری عمر بھر دیکھی کہ جو انسانوں میں سے وہ انسان دیکھتے ہیں کہ جو بدقسمت اور بے نصیب کہلاتے ہیں، اور پھر مدت تک ظلمت خانہ رحم میں قید رہ کر اس ناپاک راہ سے جو کہ پیشاب کی بدر روح ہے، یعنی پیشاب کے باہر نکلنے کا راستہ ہے، پیدا ہو کر ہر ایک قسم کی آلودہ حالت کو اپنے اوپر وارد کر لیا
اور بشری آلودگیوں اور نقصانوں میں سے کوئی ایسی آلودگی باقی نہ رہی جس سے وہ بیٹا باپ کا بدنام کنندہ ملوث نہ ہو۔ یعنی جن چیزوں کو یہ عیسیٰ علیہ السلام پر عیب بنا کر کے پیش کر رہا ہے، تمام انبیاء کرام کی ولادت اسی معتاد طریقے سے ہوئی ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو تھی وہ باپ کے بغیر تھی، اور ایک مقدس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا، لیکن یہ کمبخت اس تقدس کو پامال کر رہا ہے۔ آگے یہ بکواس کرتا ہے، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 289 پر آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام گالیاں دینے اور بدزبانی، آپ کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو گالیاں دینے اور بدزبانی کی اکثر عادت تھی۔ ادنا بات میں غصہ آ جاتا تھا اور اپنے نفس کو جذبات سے نہیں روک سکتے تھے، مگر میرے نزدیک آپ کی یہ حرکات جائے افسوس نہیں، کیونکہ آپ تو گالیاں دیتے تھے اور یہودی ہاتھ سے کسر نکالا کرتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ یہ زبان مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں استعمال کر رہا ہے، اور یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ میں مسیح ہوں۔ اسی طرح یہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 290 پر لکھتا ہے، نہایت شرم کی بات ہے کہ آپ نے پہاڑی تعلیم کو جو انجیل کا مغز کہلاتی ہے، یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا ہے، اور پھر ایسے ظاہر کیا ہے گویا یہ میری تعلیم ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ چور ہے، اور چوری بھی کس بات کی کہ تالمود سے باتیں چرا کر اس کی نسبت کرتا ہے کہ یہ میرے طرف اس کی وحی ہوئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے متعلق یہ کمبخت لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں نے بہت سے آپ کے معجزات لکھے ہیں، مگر حق بات یہ ہے کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، اور اس دن سے کہ آپ نے معجزہ مانگنے والوں کو گندی گالیاں دی، ان کو حرام کار اور حرام کی اولاد ٹھہرایا، اسی روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کر لیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ کوئی نہیں تھا، اگر کوئی آپ سے معجزات کا مطالبہ کرتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو گالیاں دے کر کے وہاں سے نکال دیا کرتا تھا۔ حالانکہ یہ مرزا قادیانی کی عادتیں ہیں، یہ گالیاں مرزا قادیانی نے علماء کو دیے، اور ان کو حرام کار کہا، حرام کی اولاد کہا، ذریت البغایا کہا، اور کہا کہ ان کو حرام زادہ بننے کا شوق ہے۔ یہ اس قسم کی گالیاں کوئی 250 گالیاں انہوں نے علماء کو دیے، اس سے بھی زیادہ، اس لیے کہ یہ عاجز تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 254 اور 255 پر وہ کہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے باپ یوسف نجار جو بڑھئی کا کام کرتا تھا، کہتے یہ ان کے ساتھ رہتا تھا اور کام سیکھ چکا تھا، تو وہ اس قسم کی چیزیں کھلونے وغیرہ بنایا کرتا تھا، اور ان کھلونوں کو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، دبا دیتے ہیں تو وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے کچھ دیر کے لیے، یا یہ کہ اس کو دبا دیتے ہیں تو وہ زمین پہ چلنا شروع کرتا ہے، یا آج کل جیسے چابی وغیرہ بھرتے ہیں۔ کہتے اس کی حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے باپ کے ساتھ یہ چیزیں سیکھ رکھی تھی، معجزات کی حقیقت کچھ بھی نہیں تھی۔ اور اسی طرح روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 291 پر یہ لکھتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سوائے مکر و فریب کے اور کچھ نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا دشمنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام وہ جو مریض شفایاب ہوتے تھے، کہتے اس کی وجہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، بلکہ وہاں ایک تالاب تھا کہ جس تالاب میں جو اللہ کی قدرت کا مظہر اور عجائبات کا مظہر تھا، بیمار جا کر اس میں ایک غوطہ لگاتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ میرے ہاتھ سے ٹھیک ہو گئے۔ اور اسی طرح یہ روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 263 پر بھی لکھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو معجزات بیان کیے گئے ہیں وہ معجزات نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مسمرزم تھا، یعنی جسے کہتے ہیں آنکھوں کا دھوکہ، لوگوں کو ایسا نظر آتا تھا، اور اس کو سامری کے جادو سے اس نے روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 263 پر سامری کے جادو سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ تو اور اسی طرح روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 255 اور 256 پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انہوں نے اسی طرح مذاق اڑایا ہے۔ اچھا جی، آگے یہ کہتا ہے کہ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ عمل اس قدر
ایسا قدر کے لائق نہیں جیسے عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان عجوبہ نمایوں میں حضرت مسیح ابن مریم سے کم نہ رہتا۔ یعنی یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تمہاری نظروں میں کوئی وقت نہیں ہے۔ اگر ایسا اس میں کوئی کمال کی بات ہوتی تو میں عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے معجزات دکھا سکتا ہوں۔ استغفر اللہ۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 356 پر یہ بدبخت لکھتا ہے، جس حالت میں برسات کے دنوں میں ہزارہا کیڑے مکوڑے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس پیدائش سے کوئی بزرگی ان کی ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا بعض قوا سے محروم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیڑے مکوڑوں سے تشبیہ دے رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 121 پر بکتا ہے، ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیشنگوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلی، اور آج کون زمین پر ہے جو اس عقدہ کو حل کر سکے۔ اسی طرح آگے لکھتا ہے روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 228 پر 88، یسوع کی تمام پیشن گوئیاں جو عیسائیوں کا مردہ خدا ہے، اگر ایک پیشن گوئی بھی اس پیشن گوئی کے ہم پلہ اور ہم وزن ثابت ہو جائے، یعنی جو میری پیشن گوئی ہے، تو ہم ہر ایک تاوان دینے کو تیار ہیں۔ اس درماندہ انسان کی پیشن گوئیاں کیا تھی؟ صرف یہی کہ زلزلے آئیں گے، قحط پڑیں گے، لڑائیاں ہوں گی۔ پس ان دلوں پر خدا کی لعنت جنہوں نے ایسی پیشن گوئیاں اس کی خدائی پر دلیل ٹھہرائیں اور ایک مردہ کو اپنا خدا بنا لیا۔ کیا ہمیشہ زلزلے نہیں آتے؟ کیا ہمیشہ قحط نہیں پڑتے؟ کیا کہیں نہ کہیں لڑائی کا سلسلہ شروع نہیں رہتا؟ پس اس نادان اسرائیل نے ان معمولی باتوں کا پیشن گوئیوں کا نام رکھا محض یہود کے تنگ کرنے سے، اور جب معجزہ مانگا تو یسوع فرماتا ہے کہ حرمکار اور بدکار لوگ مجھ سے معجزہ مانگتے ہیں، ان کو کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کا اس کمبخت نے کس قدر ددری سے مذاق اڑایا ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 106 پر کہتا ہے کہ مسیح کے معجزات اور پیشن گوئیوں پر جس قدر اعتراضات اور شکوک پیدا ہوتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کسی اور نبی کے خوارق یا پیش خبریوں میں بھی کبھی ایسے شبہات پیدا ہوں۔ کیا تالاب کا قصہ مسیحی معجزات کی رونق دور نہیں کرتا؟ یعنی یہ تالاب جو تھا، یہ اس تالاب میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی تھی اور اس میں لوگ جا کر نہاتے تھے، ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو اس سے عیسیٰ علیہ السلام کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بقول مرزا قادیانی کے کہ ان کا پول کھل گیا کہ اس سے یہ علاج ہو جاتا تھا، اور یہ کہتے تھے یہ میں نے کیا۔ اب آگے عیسیٰ علیہ السلام کے پر اس بدبخت نے جو حملے کیے ہیں، نقل کفر نہ باشد، یہ کہتا ہے روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 71، یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے، اس کا سبب تو یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شراب پیا کرتے تھے، شاید کسی بیماری کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے۔ اب اس میں پیا کرتے تھے، یہ استمرار کے لیے آتا ہے، یعنی ہمیشہ ایسا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ ملفوظات جلد 2 صفحہ 423 پر بھگتا ہے، پھر شراب کو دیکھو کہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس کی تخم ریزی مسیح نے کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گویا شراب نعوذ باللہ ایجاد کی ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 434 اور 35 پر کہتا ہے، ایک دفعہ مجھے ایک دوست نے یہ صلاح دی کہ ذیابیطس کے لیے افیون مفید ہوتی ہے، پس علاج کے غرض سے مذائقہ نہیں کہ افیون شروع کر دی جائے۔ میں نے جواب دیا کہ آپ نے بڑی مہربانی کی، ہمدردی فرمائی، لیکن اگر میں ذیابیطس یعنی شوگر کے لیے افیون کی کھانے کی عادت کر لوں تو میں ڈرتا ہوں کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور کہیں یہ نہ کہے کہ پہلا مسیح تو شرابی تھا اور دوسرا افیونی۔ حقیقت یہ کہ مرزا قادیانی خود شرابی تھا اور خود افیونی تھا، اور اس نے ٹانک وائن کے نام سے یہ شراب منگوایا کرتا تھا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایک دفعہ ساتھیوں نے کہا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی توہین کیوں کرتا ہے؟ میں نے کہا یہ اس لیے کرتا ہے کہ جو عیوب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پیدا کر رہا ہے، وہ سارے عیوب اس کے اندر موجود تھے۔ اب اگر کوئی اس بدبخت سے پوچھتا ہے کہ تو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے، لیکن تجھ میں اس قدر عیوب موجود ہے،
تو یہ آگے سے کہتا ہے کہ وہ نبی کون سا ان عیوب سے پاک تھا، نعوذ باللہ۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 296 پر بکواس کرتا ہے، یسوع اس لیے اپنے تئیں نیک نہیں کہہ سکا کہ لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص شرابی کبابی ہے، اور یہ خراب چال چلن و خدائی کے بعد بلکہ ابتدائی سے ہی ایسا معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ خدائی کا دعویٰ شراب خوری کا ایک بد نتیجہ ہے۔ کب عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے؟ کب انہوں نے شراب پی ہے؟ اور ان کے چال چلن پہ بھی اس بغیرت نے اعتراض کیا ہے۔ نقل کفر نہ باشد، لیکن یہ چیزیں ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو قادیانیوں کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں نا کہ قادیانیوں کو تم کافر کیوں کہتے ہو، خود سوچو یہ انبیاء کے بارے میں کیا بک رہے ہیں۔ آگے روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 387 پر کہتا ہے، مسیح کا چال چلن آپ کے نزدیک کیا تھا؟ ایک کھاؤ پیو شرابی، نہ زاہد، نہ عابد، نہ حق کا پرستار، متکبر، خودبین اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس کے اب آگے جو عبارتیں میری زبان پر نہیں آ رہی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں اگر ہو سکا تو میں کر لوں۔ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 291 پر یہ بکواس کرتا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ 3 دادیاں، یعنی یہ مذاق کے طور پر کہا کہ پاک اور مطہر ہے، یہ عذرا ہے، استہزاء کیا رہے، کیوں؟ 3 دادیاں اور نانیاں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ کی زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا، مگر شاید یہ بھی خدائی کے لیے ایک شرط ہوگی کہ وہ کسبی عورتوں کی اولاد ہو۔ آپ کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی وجہ سے ہو کہ جدی مناسبت درمیان ہے، ورنہ کوئی پرہیزگار انسان ایک جوان کنجری کو یہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنا ناپاک ہاتھ لگا دے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے، کن باتوں کی یہ بغیرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتا ہے۔ اس خبیث کی اپنی زندگی دیکھیں کہ اس کے کمرے میں صرف عورتیں رات بھر اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس کے جو چوکیدار تھا شیرو نام، وہ ایک کتا تھا، اور اس کے کمرے کے اندر ہی جہاں یہ بیٹھتا تھا مراقبے کرتا تھا یہ بغیرت، وہاں پر ننگی عورتیں نہاتی تھی اور کپڑے مرزا قادیانی کے برابر میں اتارتی اور جا کر وہاں سے نہا کر آتی۔ سیرت المہدی میں اس کا کردار آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آگے بھی اس نے یہی باتیں بکواسات کی ہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی طرف، یہ میری زبان پر یہ الفاظ نہیں آ رہے، روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 449 پر اس نے کیا بکواسات کی ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 220 پر کیا ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اور اسی طرح روحانی خزائن جلد ملفوظات جلد 2 صفحہ 422 اور 723 پر ان لوگوں نے پھر انہی کنجریوں کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 297-98، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی پھر انہوں نے انتہائی گندی زبان استعمال کی ہے۔ میں نے اپنی گزشتہ گفتگو میں بھی کچھ باتیں ذکر کی، لیکن یہ باتیں میری زبان پر آتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یورپ میں جو زنا ہو رہا ہے، جو بے حیائی اور فحاشی پھیل رہی ہے، تو نعوذ باللہ، اور عورتوں جو ننگی ہو کر اپنی تصویریں آگے بیچتی ہیں، جیسے آج کل نیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں، زنا کی طرف لوگوں کو بلا رہی ہے، شراب کی طرف بلا رہی ہے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کے نبی تھے، اور کہتے ہیں کہ کاش ایسا شخص دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا استہزاء کر کے کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سور کا شکار کریں گے، تو امام الدین صاحب سیکوانی نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود اکثر ذکر فرمایا کرتے تھے کہ بقول ہمارے مخالفین کے، جب مسیح آئے گا اور لوگ اس کو ملنے کے لیے اس کے گھر پر جائیں گے تو گھر والے کہیں گے کہ مسیح صاحب باہر جنگل میں سور مارنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔
پھر وہ لوگ حیران ہو کر کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور وہ باہر سوروں کا شکار کھیلتا پھرتا ہے۔ یہ اس حدیث کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی آمد سے تو سائنسیوں اور گنڈیلوں کو خوشی ہو سکتی ہے جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، مسلمانوں کو کیسے خوشی ہو سکتی ہے؟ یہ الفاظ بیان کر کے آپ بہت ہنستے تھے، یہاں تک کہ اکثر اوقات آپ کی آنکھوں سے پانی آ جاتا تھا۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنا، یعنی کہ کس طریقے سے اپنے محافل میں ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ سچ ہے کہ عیسائی باشرہ ہر چخواہی کن، سور کو حرام ٹھہرانے میں تورات میں کیا تاکیدیں تھی، یہاں تک کہ اس کا چھونا بھی حرام تھا اور صاف لکھا تھا کہ اس کی حرمت ابدی ہے، مگر ان لوگوں نے سور کو بھی نہیں چھوڑا جو تمام نبیوں کی نظر میں نفرتی تھا۔ یسوع کا شرابی کبابی ہونا تو خیر ہم نے مان لیا، مگر کیا اس نے کبھی سور بھی کھایا تھا؟ یہ روحانی خزائن جلد 12 صفحہ 373۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اخلاقی تعلیم، یہ مرزا کہ اپنے اخلاق آپ نے دیکھ لیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 346 پر یہ کمبخت لکھتا ہے، تعجب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود اخلاقی تعلیم پر عمل نہیں کیا، انجیر کے درخت کو بغیر پھل کر دیکھ کر اس پر بد دعا کی اور دوسروں کو دعا کرنا سکھایا، دوسروں کو یہ بھی حکم دیا کہ تم کسی کو احمق مت کہو، مگر خود اس قدر بد زبانی میں بڑھ گئے کہ یہودی بزرگوں کو ولد الحرام تک کہہ دیا، اور ہر ایک واعظ میں یہودی علماء کو سخت گالیاں دی اور برے ان کے نام رکھے۔ اخلاقی معلم کا فرض یہ کہ پہلے اپنے آپ اخلاقی کریمہ دکھائے، پس کیا ایسی تعلیم ناقص جس پر انہوں نے آپ بھی عمل نہ کیا ہو؟ یعنی خود تو عمل نہیں کرتے تھے اور خود لوگوں کو گالیاں دیتے تھے اور لوگوں کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 209 پر کہتے ہیں آپ کے انہی حرکات سے آپ کے حقیقی بھائی آپ سے سخت ناراض تھے اور ان کو یقین تھا کہ آپ کے دماغ میں ضرور کچھ خلل ہے، اور وہ ہمیشہ چاہتے رہتے تھے کہ کسی شفا خانہ میں آپ کا باقاعدہ علاج ہو، شاید خدا تعالیٰ شفا بخشے، اور جس کے دم میں اور جس کے ہاتھ پھیرنے میں اللہ نے اتنی بڑی شفا رکھی ہو۔ کہتے ہیں کہ ان کے اپنے دماغ میں یہ حال تھا، اور بلکہ اس سے آگے جا کر کہتے ہیں یسوع در حقیقت بوجہ مرگی کے دیوانہ ہو گیا تھا۔ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 295۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انتہائی شرمناک تہمت باندھ رہا ہے اور کہتا ہے روحانی خزائن جلد 9 صفحہ 393 پر کہ مردی اور رجولیت انسان کی صفات محمودہ میں سے، ہجڑا ہونا کوئی اچھی صفت نہیں ہے، جیسے بہرا اور گونگا ہونا کسی خوبی میں داخل نہیں۔ ہاں یہ اعتراض بہت بڑا ہے کہ حضرت مسیح مردانہ صفات کی اعلیٰ ترین صفت سے بے نصیب محض ہونے کے باعث ازواج سے سچی اور کامل حسن معاشرت کا کوئی عملی نمونہ نہ دکھا سکے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ ایک مسلمان اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا، اور اپنے بارے میں تو یہ بار بار کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ابن مریم سے بڑھ کر ہوں، جیسے روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 233۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے گہوارے میں بات کی، اور اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں نے تمہارے کے پیٹ میں بات کی ہے۔ اسی طرح روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 240 پر کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 180 پر بکواس کرتا ہے اینک منم کے حسب بشارات آمدم، کہتا ہے کہ میں بشارتوں کے مطابق آیا ہوں۔ عیسیٰ کو جاستا بنہت پایا و ممبرم، عیسیٰ علیہ السلام کی کیا اوقات ہے نعوذ باللہ کہ وہ میرے ممبر پر قدم رکھے۔ اب اور بھی بہت سارے بکواسات اس کمبخت نے کیے ہیں، مگر یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ایسی تھی جو میں نے کی ہے، تو سب سے پہلے میں تمام ساتھیوں سے معذرت طلب کرتا ہوں۔ کسی مسلمان کی اس سے دل شکنی ہوئی ہوگی اور یقیناً ہو جاتی ہے، تو میں آپ تمام ساتھیوں سے معذرت طلب کرتا ہوں، لیکن کیا کریں، جب تک کفر کو واضح نہیں کریں گے لوگ قادیانیت کو نہیں سمجھتے، اور ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ لوگ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ عیسائی کلمہ پڑھتے ہیں، آپ ان کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ ان چیزوں کو صاف کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے جو بکواسات تھے وہ میں نے ذکر کر دیے۔ پھر آخر میں ایک دفعہ معذرت کرتا ہوں، اور جو میں نے
یہ ثبوت حاضر سے گفتگو کی ہے، یہ میں نے صرف اس کتاب پر اکتفا نہیں کیا، مرزا قادیانی کی کتابوں سے ان کے میں نے پرنٹ نکلوائی ہے اور میرے پاس ان کے مکمل ثبوت موجود ہے۔ قادیانی ہمیشہ کہتے ہیں آدھی بات کرتے ہو، ہم آدھی نہیں، الحمدللہ پوری بات کر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام قادیانیوں کو ہدایت دے۔